ایک ایسے نوجوان کی داستان عبرت جسے کالا جادو سیکھنے کا شوق چڑھایا تھا۔ اس نے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے بیوی بچوں کو داؤ پر لگا دیا۔ ایک جھنجھوڑ دینے والی خوفناک سرگزشت۔ کہانی کالا جادو۔ امیر ہے امیر دسے، امیر سنگی مار دسے، جو کہ ہمارے بیر کی باز سنگے، کبھی نہ چھوڑوں گھر چھوڑ دوں، گھر کی باز گھر چھوڑ ہمارے پاس چت دھر لے۔ بڑا نارسنگ چھوٹا نارسنگ چاٹا نارسنگ، بیٹھی ستی کو لیا دے، چلتی پھرتی کو لیا دے، نہ لیا دیں تو بہن بہنوں کو پیج پر دھریں۔ یہ وہ بے ربط، بے ڈھنگے اور بے معنی عجیب و غریب الفاظ تھے جو اس وقت پیپل کے ایک بہت بڑے تنے والے پیڑ کے نیچے آلتی پالتی مارے بیٹھے جگو مسیح کے منہ سے نکل رہے تھے۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا جب شہر سے قریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سنسان اور ویران جگہ پر موجود اس پیپل کے پیڑ کے نیچے یہ کالے جادو کا عمل جاری تھا۔ کالے جادو کی حقیقت اور علامات سے تقریباً ہر شخص اس وقت بخوبی واقف ہو چکا ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا نے اور لٹریچر نے ہماری نوجوان نسل کو اس حقیقت سے بخوبی روشناس کر دیا ہے۔ کالے جادو کا ذکر آتے ہی ہر انسان فوری سمجھ جاتا ہے کہ یہ ہرگز اچھا عمل نہیں اور اس کو صرف اور صرف دوسرے انسان کے نقصان کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا میں اس وقت نیکی اور بدی کی 2 طاقتیں برسرے پیکار ہیں اور دونوں طاقتیں اپنی جگہ برحق ہیں۔ روحانی علم پر پختہ ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں طاغوتی طاقتوں کا ہتھیار کالے جادو سے بھی کوئی انکار نہیں، کیونکہ ان دونوں طاقتوں کی حقیقت کو ہم قیامت تک نہیں جھٹلا سکتے۔ اپنی اپنی جگہ دونوں کا ہی وجود ہے۔ جادوگر یا عامل چھوٹا ہو یا بڑا، ان کا اللہ اور یوم آخرت سے ایمان اٹھ چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنے تئیں یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا چکے ہوتے ہیں کہ وہ اس دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہیں اور کسی اور قوت کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں۔ کالا علم یا کالے جادو کے کرنے اور کروانے والے دونوں کو ہی جہنمی قرار دیا گیا ہے۔ اسی علم کی بدولت اکثر گھرانوں کو اجڑتے دیکھا گیا ہے، بہت سی ماؤں کی گودوں کو ویران ہوتے دیکھا گیا ہے۔ اس علم میں شیطان اور اس کی اولادوں سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ اس میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ عموماً قدیم عبرانی یا سریانی زبان میں ہوتے ہیں اور بعض دفعہ تو اس میں قرآن کی زبان یعنی عربی الفاظ کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس صورت میں عربی زبان سے ناواقف لوگ در حقیقت فائدے کی بجائے گناہ کی دلدل میں دھنستے جاتے ہیں۔ سخت ترین جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن پاک کے الفاظ کو الٹا پڑھا یا پھر لکھا جاتا ہے، یہاں اس کے لکھنے میں ناپاک اور نجس سیاہی وغیرہ بھی معمول کی بات تصور کی جاتی ہے۔ کالے جادو کے طاقتور ہتھیار لونا چماری، کالی دیوی اور ہنومان وغیرہ قابل ذکر ہیں، جو شیطان اپنے چیلوں کو خوش ہو کر عنایت کرتا ہے، جس کی بدولت وہ اپنے ابلیس استاد کو خوش کرنے کے لیے بہت سے ناپاک اور گندے عمل کرتے ہیں۔ شیطان اپنے مسلمان چیلوں کو اس طرح کی شکتیاں دے کر انہیں دائرہ اسلام سے خارج کروا دیتا ہے۔ ظاہر ہے ایک مومن آدمی جب اس طرح کے جادو ٹونے کے علوم حاصل کرے گا تو کیا اس کا ایمان باقی رہے گا؟ بالکل نہیں، وہ اسی وقت مرتد یا کافر ہو جاتا ہے۔ ہاں، اقلیت قوم کے افراد اس کو بخوشی اپناتے ہیں اور شیطان کے پجاری کہلاتے ہیں۔ وہ اپنے مذہب میں ایسی چیزوں کو درست قرار دیتے ہیں۔ دوستو، کالے جادو یا کالے علم کی کچھ نشانیاں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی کو ایسی علامات درپیش ہوں تو ان کا تدراک کرنے کے لیے فوری طور پر کسی اچھے عالم سے رجوع کریں تاکہ وہ اس مسئلے کا فوری حل بتا کر آپ کی جان خلاصی کر سکے۔ اس میں بدبودار پخانہ آنا، پیشاب میں بہت تیز بدبو آنا، پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا وہ فوری ہضم ہو جانا اور پھر سے بھوک لگنا، پیٹ میں درد رہنا، معدے میں درد، متلی کی کیفیت، دل کا بہت تیز دھڑکنا، جسم پر سرخ رنگ کا دانہ نکلنا، منہ پر دانے نکل آنا، سر میں دانے نکلنا، گلا خراب ہو جانا، آواز کی کوالٹی خراب ہو جانا، مرد کو اکثر احتلام ہونا، جسم کی رگیں کھینچنا، چکر آنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جانا، نزلہ اور چھینکیں بہت زیادہ آنا، چھینک کے بعد بدبو محسوس ہونا، نماز سے دوری، اللہ اور اس کے رسول سے بیزاری،
دل میں اسلام اور عبادات کو برا سمجھنا، منہ بھیانک اور ڈراؤنا ہو جانا، چڑچڑا پن وغیرہ وغیرہ۔ جگو مسیح اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے 2 بچے تھے جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھا۔ اس کی بیوی گھریلو سیدھی سادی خاتون تھی جو اپنے عقیدے کی بہت پکی تھی۔ وہ اکثر باقاعدگی سے گرجا گھر میں عبادت کرتی۔ اس کی نسبت جگو مسیح ایک انتہائی کام چور اور بیکار قسم کا انسان تھا۔ اس کی عمر تقریباً 27 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ دن رات بنا ہاتھ پیر ہلائے امیر بننے کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ کہیں سے بہت ساری دولت اسے مل جائے اور وہ اسے اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے استعمال کر سکے، لیکن ایسا وہ صرف سوچ ہی سکتا تھا، کیونکہ جو خواب وہ دیکھتا رہتا تھا ان کو پورا کرنے کے لیے ہیلے کرنے تو ضروری تھے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمت مرداں مدد خدا، لیکن یہاں تو راوی چین ہی چین لکھتا تھا۔ جگو ہڈ حرام سارا دن گھر میں چارپائی توڑتا رہتا۔ جگو کی اسی بیکاری اور کام چوری کی وجہ سے اس کے دونوں بچے ہی اسکول جانے سے قاصر تھے۔ جگو کی بیوی لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنے نکھٹو شوہر اور بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ جگو کے والدین ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ اپنی زندگی میں تو وہ جگو کو کبھی کبھار برا بھلا کہہ دیتے اور اسے کئی بار کام پر جانے کا کہہ چکے تھے، اور 1-2 بار تو خود جگو نے بھی کہیں محنت مزدوری کر کے تھوڑی بہت رقم لا کر ان کے ہاتھ پر رکھی، لیکن اب جب کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے تھے اس لیے جگو کو بھی اس بات کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ پورا دن صحن میں چارپائی پر لیٹا فلمی گانے گنگناتا رہتا تھا اور وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ منہ دھوئے بغیر روٹیاں توڑتا رہتا۔ ساس سسر کے مرنے کے بعد 1-2 بار اس کی بیوی نے دبے الفاظ میں اسے گھر میں راشن پانی ختم ہونے کی نوید سناتے ہوئے جب کوئی کام کاج کرنے کو کہا تو جگو مسیح نے بیوی کو گالیوں سے نواز دیا، اور تنگ آ کر وہ چپ ہو کر اسے اس کے حال پہ چھوڑ کر خود گھر چلانے کے لیے گھر سے نکلی اور لوگوں کے گھروں میں ملازمہ کی طرح کام کرنے لگی۔ یوں انہیں 2 وقت کی روٹی نصیب ہونے لگی۔ رات کا پچھلا پہر ہوگا جب گلی کے اندر چلتے ہوئے ایک عجیب و غریب حلیے کے شخص کو دیکھ کر گلی کے کتے بھونکتے ہوئے اس کے تعاقب میں تھے۔ اس شخص کے جسم پر اوور کوٹ نما لمبا سا کوٹ تھا اور اس کے چہرے پر لمبا سا گھونگھٹ تھا۔ دونوں ہاتھوں پر سفید رنگ کے دستانے تھے اور پیروں میں فوجی بوٹ تھے۔ اس کی رفتار گلی کی آخری نکر کی جانب تھی۔ رات کا سناٹا ہونے کی وجہ سے گلی میں تو کوئی نہیں تھا سوائے ان کتوں کے۔ اس شخص کے حلیے میں صرف ایک بات حیرت ناک تھی کہ جب وہ قدم اٹھاتا تو اس کے پہلے اور آخری قدم کے درمیان 3 فٹ کا فاصلہ پیدا ہوتا۔ حالانکہ ایک نارمل انسان کے چلنے میں زیادہ سے زیادہ 1 فٹ کا فاصلہ رہتا ہوگا، لیکن اس شخص کی عجیب چال دیکھ کر بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ زمین پر یوں چل رہا تھا جیسے ایک عام آدمی۔ اتنے لمبے قدموں نے فاصلہ بھی بہت جلدی طے کر لیا، اور وہ شخص گلی کے اندر سے نکل کر شہر سے باہر جانے والے اس راستے پر ہو لیا جو راستہ سیدھا ایک شمشان گھاٹ کی طرف جاتا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ آج شہر میں ایک ہندو کو یہاں لا کر اپنے عقیدے کے مطابق جلایا گیا تھا، اور اس وقت اسے اس جلائے جانے والے مردے کی راکھ سے کچھ ہڈیاں درکار تھیں۔ یہ زیوس مسیح تھا جو کالا جادو اور ٹونا وغیرہ کرنے کا ماہر تھا۔ چلا کشی کے بعد اسے کچھ ناپاک بیر ہاتھ لگے تھے جن سے وہ اپنے مذموم مقاصد حاصل کیا کرتا تھا۔ ایک کالے جادو کے جاپ کے لیے اسے تازہ جلے ہوئے کھتری یعنی ہندو مذہب کے مردے کی کچھ ہڈیاں درکار تھیں، جن کو استعمال کر کے وہ کچھ اور طاغوتی طاقتیں حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ آسمان پر چمکتے تارے بڑے غور سے اس عجیب و غریب حلیے کے شخص کو تک رہے تھے جو لمبے لمبے ڈگ بھرتا ایک کچے راستے پر اس جانب بڑھتا چلا جا رہا تھا۔